السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان شہزاد، ایک نئے ویلاگ میں خوش آمدید۔ امریکہ میں امیگریشن کے حوالے سے ایک ایسی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ جس نے نہ صرف امیگرنٹ کمیونٹی بلکہ جو انسانی حقوق کے کارکنان ہیں، جو اس کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں ہیں، ان کو بھی بہت بری طرح سے چونکا دیا ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک بچہ کئی مہینوں بعد اپنی ماں سے ملتا ہے، گھر میں خوشی کا ماحول ہے اور پوری فیملی یعنی خاندان یہ سمجھتا ہے کہ مشکل وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، لیکن صرف چند دن گزرتے ہیں اور اس کے بعد دروازے پر امیگریشن حکام آتے ہیں، ماں اور بچے دونوں کو حراست میں لے لیا جاتا ہے اور انہیں فیملی ڈیٹینشن سینٹر بھیج دیا جاتا ہے۔ کیا یہ صرف ایک خاندان کی کہانی ہے، یا پھر امریکہ میں خاموشی سے ایک ایسی پالیسی جو ہے وہ آلریڈی نافذ ہو چکی ہے کہ جس کے تحت جو بچوں کا ریکارڈ ہے، جو والدین کی معلومات ہیں اور جو اسپانسرز کی تفصیلات ہیں، وہ امیگریشن کارروائیوں میں استعمال کی جا رہی ہیں؟ بہت سگنیفیکنٹ ایک ریولیشن ہے، اور واقعی اگر ایسا ہے تو کتنے لوگ اس کا شکار ہو چکے ہیں اب تک۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم رائٹرز کی ایک خصوصی انویسٹیگیٹو رپورٹ ہے، اس کی بنیاد پر انہی سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اور رائٹرز کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو دوسری مدت صدارت ہے، یعنی اب وہ دوسری دفعہ اقتدار میں آئے ہیں، اس کے دوران ایک بہت بڑی تبدیلی جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ اندرونی جو حکومتی اعداد و شمار ہیں اس کے اوپر رلائے کرتے ہوئے رائٹرز یہ کہتا ہے کہ 12,000 سے زائد افراد ایسے ہیں کہ جن کو گرفتار کیا گیا ہے، جن تک آئس کو جو معلومات ہیں وہ آفس آف ریفیوجی ری سیٹلمنٹ یعنی ORR کے ذریعے پہنچیں۔ یہ وہ ادارہ ہے جو امریکہ کی سرحد پر اکیلے جو آنے والے بچے ہیں ان کی دیکھ بھال کرتا ہے اور بعد میں انہیں والدین یا دیگر جو ان کے قریبی رشتہ دار وغیرہ ہوتے ہیں، جو بھی گارڈینز ان کے بنتے ہیں، ان کے حوالے کرتا ہے۔ ماضی میں یہ نظام جو ہے اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ بچوں کو جلد از جلد محفوظ ماحول میں ان کے خاندان سے ملایا جا سکے، چاہے اسپانسرز کی جو امیگریشن حیثیت ہے وہ کچھ بھی ہو۔ یہ پہلے اتنا مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب صورتحال جو ہے وہ بدلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ اس رپورٹ کے مطابق، یہ جو رائٹرز کی رپورٹ ہے اس کے مطابق، جنوری 2025 سے اب تک ORR نے 4,60,000 سے زیادہ لیڈز یعنی ٹپ آفز جو ہیں وہ آئس کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ ان لیڈز میں صرف بچوں کی معلومات نہیں ہیں بلکہ ان کے جو اسپانسرز ہیں، ان کے والدین ہیں، دیگر جو رشتہ دار ہیں، اور بعض اوقات جو گھر کے دوسرے افراد کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی شامل ہیں ان ٹپ آفس میں۔ اور انہی معلومات کی بنیاد کے اوپر بعد میں امیگریشن کارروائیاں کی گئی ہیں۔ رائٹرز یہ کہتا ہے کہ اس پیمانے کی جو معلومات ہے وہ شیئر کیے جانے کا انکشاف پہلی مرتبہ سامنے آیا ہے، اور اس سے پہلے ایسی کوئی چیز جو ہے وہ منظر عام پر نہیں آئی تھی۔ اب آتے ہیں ایک حقیقی مثال کی طرف جو اس رپورٹ میں بھی شامل ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک خاتون ہیں اور وورا، ان کی کہانی وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ 2 سال پہلے بہتر زندگی اور روزگار کی تلاش میں امریکہ پہنچی تھیں، جبکہ اپنی 6 سالہ بیٹی کو وہ میکسیکو میں ہی چھوڑ کر آ گئی تھی۔ بعد میں ان کی بیٹی اکیلے امریکی سرحد پر پہنچی اور حکام نے ان کو تحویل میں لے لیا۔ یہ بھی ایک وہ کہتے ہیں کہ ٹیکٹکس جو ہے وہ ہوتی ہیں لوگوں کی، اسی طرح وہ بچوں کو بعد میں اپنے ساتھ ملانے کے لیے بارڈر تک لے آتے ہیں اور پھر حکام ان کو حراست میں لے لیتے ہیں۔ تقریباً 6 ماہ تک یہ بچی ایک شیلٹر میں رہتی ہے، جبکہ ماں جو ہے وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ واقعی اس کی والدہ ہے، متعدد جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ فراہم کرتی ہیں، یہاں تک کہ ان کا جو ہے وہ والدہ کا DNA ٹیسٹ بھی کروایا جاتا ہے، وہ میچ بھی کیا جاتا ہے، اور پھر ان کا کوئی کرمنل ریکارڈ بھی موجود نہیں تھا۔ آخرکار اس بنیاد کے اوپر یہ دونوں ماں بیٹی مل گئیں۔ لیکن یہ جو خوشی ہے وہ زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکی، کیونکہ یہ رپورٹ کہتی ہے کہ ملاقات کے صرف چند دن کے بعد آئس نے اور وورا کو اپنے دفتر بلایا، ان کی بیٹی کو بھی، اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا امریکہ میں انہیں کوئی مسئلہ پیش آیا ہے۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے کچھ غلط کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ تو صرف جو کام ہے وہی کرتی ہیں، اس کے علاوہ تو ان کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ لیکن اسی ملاقات کے دوران انہیں اور ان کی بیٹی کو حراست میں لے لیا گیا، اور پھر دونوں کو جو ٹیکسس کے ایک فیملی ڈیٹینشن سینٹر ہے وہاں بھیج دیا گیا، جہاں وہ تقریباً 3 ہفتے جو ہے وہ وہاں رہیں۔ بعد میں ان کو رہائی ملی، لیکن انہیں ایک اینکل جو مانیٹر ہے جو پاؤں پہ یہ ٹخنے کے ساتھ پہنا دیا جاتا ہے،
وہ پہنا دیا گیا اور باقاعدہ رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی۔ اسی دوران ان کا جو گھر کا معاملہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، مالک مکان نے بھی ان کا سامان باہر پھینک دیا، اور اب وہ اپنی امیگریشن عدالت کے فیصلے کا انتظار کر رہی ہیں، یعنی حالات برے سے جو ہے وہ بدتر ہوتے چلے گئے ان کے لیے۔ لیکن اس میں جو سب سے دردناک بات ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کی 6 سالہ بیٹی ابھی بھی رات کو ڈر کر اٹھ جاتی ہیں، کیونکہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ اب بھی حراست میں ہیں۔ اور یہ صرف ایک خاندان کی کہانی نہیں ہے، اسی رپورٹ میں ایک اور خاتون ہیں، ان کا نام مارلینی بتایا گیا ہے، ان کا بھی ذکر موجود ہے، اور وہ گوئٹے مالا سے امریکہ آئی تھی، یہ میکسیکو سے آئی تھی، وہ گوئٹے مالا سے آئی ہیں، جبکہ ان کا جو بڑا بیٹا ہے وہ بعد میں اکیلا سرحد عبور کر کے امریکہ پہنچا۔ 4 ماہ بعد ORR نے تمام جانچ پڑتال مکمل کرنے کے بعد ان کے بیٹے کو ان کے حوالے کر دیا۔ اس مقصد کے لیے مارلینی نے ٹیکس ریکارڈ، فنگر پرنٹس اور دیگر جو بھی ثبوت تھے وہ فراہم کیے، اور ان کا کہنا تھا کہ چونکہ ان کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے معلومات فراہم کرنے میں انہیں کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ بڑا ایزی ہو کے انہوں نے ساری چیزیں جو ہیں وہ شیئر کیں۔ لیکن صرف 2 ماہ کے بعد جب وہ اور ان کے جو پارٹنر ہیں وہ کام پر جانے کے لیے نکلے ہیں، تو آئس جو ہے وہ بندوقیں تان کر ان کے گھر پہنچ گئی ہے، اور ان کو جو ہے وہ بندوقوں کی موجودگی میں دونوں کو گرفتار کر لیا۔ ان کا جو بڑا بیٹا ہے اب وہ اپنے چھوٹے بھائی کی بھی دیکھ بھال کر رہا ہے، اور ساتھ ہی وہ یہ جو امیگریشن کیس کی مشکلات ہیں، یہ جو داؤ پیچ ہیں، اس کا بھی سامنا کر رہا ہے، اس کے اندر سے بھی گزر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ حکومت اس پالیسی کو کیسے جو ہے وہ اس کا دفاع کر رہی ہے، اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہے۔ تو DHS یہ کہتا ہے کہ ORR کی جانب سے جو فراہم کی گئی معلومات ہیں، ان کا مقصد ایسے بچوں کا سراغ لگانا تھا جو ممکنہ طور پر غیر تصدیق شدہ یا مشتبہ اسپانسر کے ساتھ رکھے گئے تھے، یعنی ان کا اپنا کنسرن بھی جینون ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہی معاملات تھے۔ اور محکمہ یہ بھی کہتا ہے کہ کچھ اسپانسرز کے کرمنل ریکارڈز جو ہیں وہ موجود تھے، اسی لیے بچوں کے تحفظ کے لیے یہ اقدام بہت ضروری تھا۔ لیکن اس کے برعکس جو دوسری جانب ORR ہے، ان سے جب رائٹرز نے بات کی تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بچوں کی گرفتاری میں کوئی کردار ادا نہیں کرتا، اور امیگریشن انفورسمنٹ سے متعلق جو سوالات ہیں وہ صرف اور صرف DHS سے کیے جائیں، یعنی ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی سے پوچھے جائیں۔ لیکن جو سابق حکام ہیں اور جو امیگریشن وکلاء ہیں وہ اس پالیسی کے اوپر بڑے شدید تحفظات جو ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایک سابق ORR عہدیدار ہیں، ان کے مطابق جو حفاظتی اصول موجود تھے انہیں مکمل طور پر تبدیل کر دیا گیا ہے، اور ان کا موقف یہ ہے کہ بچوں کی فلاح کے لیے قائم پروگرام کی جو معلومات ہیں ان کو اب امیگریشن انفورسمنٹ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور رائٹرز بھی یہ کہتا ہے کہ اس کا پہلے کبھی کوئی جو ہے وہ ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے۔ جو قانونی طور پر امداد فراہم کرنے والے ادارے ہیں ان کا بھی اسٹیٹمنٹ اس رپورٹ میں شامل ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے متعدد ایسے کیسز دیکھے ہیں جہاں اسپانسرز کو بعد میں گرفتار کر لیا گیا۔ ایک اور بھی اہم تبدیلی جو ہے وہ اس رپورٹ میں سامنے آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلے جو اکیلے آنے والے بچے تھے وہ اوسطاً ایوریج جو ہے وہ تقریباً 30 دن یعنی 1 مہینہ حکومت کی تحویل میں رہتے تھے، لیکن جون 2026 تک یہ جو ایوریج ہے، یہ جو اوسط ہے، وہ بڑھ کر 194 دن تک پہنچ گئی، یعنی 6 ماہ سے بھی زیادہ کا عرصہ ہے۔ اس کی ایک وجہ جو ہے وہ اسپانسرز کی جانچ پڑتال کے لیے جو نئے مراحل ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں، جن میں گھر کے تمام افراد کے فنگر پرنٹ سمیت جو اضافی جانچ پڑتال کے تقاضے ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ اب سب سے اہم سوال یہ اس ساری چیز سے آتا ہے کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس نے کسی بچے کی اسپانسرشپ کی ہے اسے گرفتار کر لیا جائے گا؟ جو ابھی تک رپورٹ ہے رائٹرز کی اس میں ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا گیا ہے کہ ایسا بھی کوئی قدم اٹھایا جا رہا ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ صرف اور صرف یہ بتا رہی ہے کہ جو ہزاروں گرفتاریاں ہوئی ہیں اب تک ORR سے موصول ہونے والی معلومات کے بعد ہوئی ہیں، جس کو وہ ڈینائی کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی رول پلے نہیں کیا، لیکن گورنمنٹ کا موقف یہ ہے کہ یہ کارروائیاں محض جو مخصوص تحقیقات ہیں اور جو بچوں کے تحفظ کا جو ایک ایلیمنٹ ہے اس کے تناظر میں کی گئی ہیں، اور ہر کیس کے حقائق آبویسلی مختلف ہو سکتے ہیں۔ امیگریشن عدالتوں میں جو قانونی کارروائیاں ہیں وہ الگ الگ جاری رہتی ہیں۔ اس رپورٹ نے آبویسلی امریکہ میں جو امیگریشن نظام ہے، جو بچوں کی حفاظت ہے، جو بارڈر کے اوپر آتے ہیں اپنے ماں باپ سے ملنے کی کوشش میں، ان کی بھی کچھ پلاننگ ہے، اسٹریٹجیز ہیں، وہ بھی سامنے آئی ہیں اس رپورٹ کے ذریعے، اور جو ایک قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان تعلق ہے اس کے حوالے سے ایک تازہ اور نئی ڈیبیٹ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ ایک طرف حکومت کہتی ہے کہ وہ بچوں کا تحفظ چاہتی ہے اور جو قانونی سرگرمیاں ہیں
اس کی روک تھام جو ہے وہ ضروری ہے، جبکہ دوسری جانب جو انسانی حقوق کے کارکنان ہیں اور جو دیگر لوگ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سارے عمل سے جو ہے وہ اعتماد جو ہے اس کو ٹھیس پہنچتی ہے، وہ متاثر ہوتا ہے، اور جس بنیاد پر یعنی جس ڈیٹا کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں وہی سب سے زیادہ کویسچنیبل اس کے اندر چیز ہے۔ آپ اس ساری پالیسی کو، اس ساری چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ بچوں کی حفاظت کے لیے بہت ضروری قدم ہے، یا پھر اس سے امیگرینٹ خاندان جو ہے وہ مزید خوف کا شکار ہوں گے؟ جو بھی آپ کی رائے ہے کامنٹس میں اس کا اظہار کیجیے گا۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ آپ بھی دیکھتے پڑھتے سنتے رہیے گا۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔